the story. We know کہ ہم ٹائم سے باہر ہیں. یہ سٹوری 2000 سال پہلے ہوئی اور اب جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم اس نگاہ سے نہیں پڑھتے جب وہ وہاں پر لوگ تھے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. پر اب جب ہم اس سٹوری کو دیکھتے ہیں we know the end کہ پام سنڈے کے بعد کیا ہوا. پر جو اس وقت وہاں پر لوگ تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ پام سنڈے کے بعد کیا ہونے والا ہے. پر we are blessed کہ ہمیں یہ سب کچھ پتا ہے, لیکن ہم ان کو ریمائنڈ کرتے ہیں, ریسائٹ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, چرچ میں آبزرو کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے تاکہ ہم اس میں سے سبق لے سکیں, تاکہ ہم اس میں سے سیکھ سکیں کہ خدا کا کلام اپنے لوگوں سے کیا بات کر رہا تھا اور یہ سٹوری کیوں چاروں اناجیل میں لکھی گئی. واٹ واز دا ریزن کہ ہر نریٹر نے, ہر بائبل کے انجیل کے لکھنے والے نے اس ایونٹ کو ضرور لکھا. بائبل مقدس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایونٹ ہیں, بہت سارے معجزے ہیں جو نہیں لکھے گئے, لیکن خداوند یسوع مسیح کی پرسیکیوشن کو, اس کے دکھوں کو بہت سارے نریٹرز نے چیپٹرز میں بیان کیا ہے اور انہوں نے کوشش کی کہ ہر کوئی اپنے اینگل سے اس کو بیان کر سکے. کوئی بتاتا ہے آج پام سنڈے ہے, 3 انجیلوں میں پام کا ذکر نہیں ہے, لیکن ایک انجیل نے پام کا ذکر کیا, وہ یوحنا کی ہے, کھجور کی ڈالیاں. باقی انجیلوں میں اگر جب آپ ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لوگ ویلوز ٹری تھے نزدیک, اور دوسرے گھنے درختوں کی ڈالیاں تھیں جو لے کر جاتے تھے, جو ان کے سامنے آتا تھا. لیکن ایک انجیل نے, یوحنا نے خاص پام کا ذکر کیا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں پام برانچز بھی تھیں. اس کا مطلب کچھ لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں ویلوز ٹری کی برانچز بھی تھیں اور بھی برانچز تھیں, لیکن میجورٹی آف پیپل they were having کھجور کی ڈالیاں, یہ ان کے ہاتھوں میں تھیں. تو اگر میں سوچا تھا اگر یوحنا بھی اس کا ذکر نہ کرتے پام کا تو آج اس سنڈے کا نام کچھ اور ہونا تھا. پھر ہم پام سنڈے نہیں کہتے, پھر ہم صرف اسے کہتے یروشلم میں یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ. لیکن اب ہم اس سنڈے کو پام سنڈے سے جانتے ہیں کیونکہ کھجور کی ایک بڑی اہمیت تھی. تو میں جب اس کی تھوڑی سی باتیں چاہتا تھا کہ اس کو ریسائٹ کریں, بیان کریں, تاکہ ہم اس میں سے دوبارہ سے سیکھ سکیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. تو بائبل مقدس میں متی کی انجیل سے یہ واقعہ لیا گیا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند یسوع مسیح, پہلی چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے, جیسس واز, وہ اپنی مشن میں تھے. وہ ایک مشن کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے اور انہوں نے اپنے مشن کا آغاز بیت لحم سے کیا. ان کے مشن کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بیت لحم سے, جب وہ چرنی میں پیدا ہوئے. دیٹ واز دی آغاز, شروع تھا. اور وہ گمنام تھے, لوگ انہیں نہیں جانتے تھے. 30 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی منسٹری کا آغاز کیا. آپ متی کی انجیل, لوکا کی انجیل میں اس واقعہ کو دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے دریائے یردن میں بپتسمہ لیا, یوحنا جو ان کا کزن بردر تھا اس نے ان کو بپتسمہ دیا, اور جب بپتسمہ دیا تو لکھا ہے آسمان اس پر کھل گیا اور آسمان سے ایک آواز آئی, اور وہ کیا تھی؟ آپ کو یاد ہوگا, یہ میرا پیارا جس سے میں خوش ہوں. اور لکھا ہے یسوع روح القدس سے بھر گیا. لیکن روح القدس سے بھرنے کے بعد کیا ہوا؟ He was tempted. 40 دن اور 40 رات کا روزہ, منسٹری کی پریپریشن, مشن کی پریپریشن, کیونکہ یہ مشن, یہ کام آسان نہیں تھا, قربانی دینا آسان نہیں تھا. پام سنڈے یہ ایک ٹریڈیشنلی ہم یاد کرتے ہیں اس ٹریڈیشن کو جو خروج کی کتاب میں, احبار کی کتاب میں جس کا ذکر کیا گیا, کیونکہ سارے یہودی اس وقت
چاہے وہ دنیا میں کسی بھی زبان کو بولتے تھے, وہ کہیں پر بھی ہوتے تھے, انہیں یروشلم پہنچنا ہوتا تھا. اور یہ عید, فسح کی عید کو منانا بہت ضروری تھا, اور ہر یہودی اس عید کو مناتا تھا. زمین کے تلے جو بھی یہودی تھے ان کی کوشش ہوتی تھی. اس سے پہلے ایک خیموں کی عید ہوتی تھی جس میں وہ اپنے اس کو مناتے تھے, اور اس کے بعد فسح کی عید. فسح میں کس چیز کو یاد کیا جاتا تھا؟ پاس اوور. یہ وہ عید ہے جب خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ایک برہ لیں جو بے عیب ہوگا, اور اس کا خون اپنے دروازوں پر لگائیں, اور موت کا فرشتہ آئے گا, اور جس گھر کے اوپر لہو لگا ہوگا وہ اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا. اس کے اندر کون رہتا ہے اس کی کوئی بات نہیں. گھر کون کس کا ہے یہ بات ہی, کس گھر پہ لہو لگا ہوا جو بلڈ تھا. سو فرشتہ موت کا آتا, پورے خاندان کو دیکھ کر نکل جاتا تھا. پاس اوور عید, اور اس برے کو پکایا جاتا, اس کو کھایا جاتا. اور یہی یادگار ہم جب کمیونین لیتے ہیں تو کرتے ہیں, اس کو کھاتے ہیں, اس بدن کو اور اس خون کو پیتے ہیں, تاکہ گھروں کے ساتھ ساتھ وہ لہو ہماری زندگیوں پر بھی ہو. تو جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس وقت تو وہ گھر تھا. آپ کو پتا ہے خداوند نے یہ آپشن, یہ فریڈم اس وقت دی کیونکہ ان میں سے بہت سارے یہودی تھے جو خدا کو پیار نہیں بھی کرتے تھے. وہ بت پرست ہو چکے تھے, وہ مصریوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے بتوں کی پرستش کرتے تھے. سو موسیس ہی ٹرائیڈ کہ ان کو زندہ خدا کی یاد دلا سکے کہ زندہ خدا کون ہے. اور وہ سارے پلیگز, وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو ہسٹری بتائی ہے کہ فسح کے موقع پر یروشلم کے اندر جہاں پر 30 سے 40 ہزار لوگ ہوتے تھے, لیکن اس وقت تقریباً ہسٹورین یہ بتاتے ہیں کہ 2 سے 3 ملین کے قریب لوگ تھے, اور تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ قربانیاں تھیں جو اس دن 4 دن کے بعد دینی تھی انہوں نے. اور تقریباً سنڈے کا دن تھا, 5ویں دن فسح کی عید تھی. اس سے پہلے ایک دن جب ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح, یوحنا کی انجیل میں ذکر ہے, خداوند یسوع مسیح بیتنیہ میں پہنچے. وہ سفر کر رہے تھے. کچھ دن پہلے انہیں پتہ لگا کہ ان کا ایک دوست مریم اور مارتھا, اس کا بھائی بیمار ہے. تو بائبل مقدس یہ کہتی ہے یسوع خاموش رہا اور تھوڑا اور دور چلا گیا. تو لوگ حیران تھے کہ یہ اس کو ٹھیک کرنے کیوں نہیں جا رہا. لیکن یوحنا کی انجیل یہ بتاتی ہے, یہ میں پڑھ دیتا ہوں. یوحنا کی یہ انجیل بتاتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح وہاں پر, اس کو لکھا ہے بیتنیہ میں, یہ وہ واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یسوع مسیح فسح سے 12ویں باب کی پہلی آیت, پھر یسوع فسح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا جہاں لازر تھا, اور جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا. اچھا, اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں 11ویں باب میں, تو وہاں پر یہ پورا واقعہ دیا گیا ہے لازر کی موت کا, بیتنیہ کے متعلق, اور بتایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے مریم کو اور مارتھا کو یہ بتایا کہ who he is, کہ وہ کون ہے, کیونکہ وہ یسوع کو یہ کہتی ہیں اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. تو خداوند یسوع مسیح اس سے کیا کہتے ہیں, اگر تو جانتی ہے نا قیامت اور زندگی تو میں ہوں, تم مجھ پر ایمان رکھ. I am that I am. زندگی میں ہوں, زندگی مجھ سے نکلی ہے. اور خداوند نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا, لیکن ابھی تک مریم اور مارتھا یہ چیزیں نہیں جانتی تھی. تو لازر, یہودیوں کی یہ ٹریڈیشن تھی کہ 3 دن تک روح جو ہے وہ زمین پر رہتی ہے, لیکن 4تھے دن روح
زمین سے چلی جاتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس ٹریڈیشن کو بھی ختم کیا اور بتایا کہ وہ قیامت اور زندگی ہے۔ وہ سالوں پہلے بھی کوئی مرا ہو اور اگر اس کی مرضی ہو تو وہ زندہ ہو سکتا ہے۔ خداوند قادر مطلق خدا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس واقعہ میں بہت ساری باتیں لوگوں پر ظاہر کیں، لیکن میں چند ایک باتیں چاہتا ہوں ہم اس کو پوائنٹ بائی پوائنٹ سیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ اس کو یاد رکھ سکیں۔ پہلی چیز جب متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں، اس سے پہلے لوگ خداوند یسوع مسیح کو ایک میریکل ورکر کے نام سے جانتے تھے۔ ہی از پروفٹ، میریکل ورکر، اور اس سے زیادہ اور وہ لوگوں کو خداوند نہیں چاہتے تھے کہ انہیں پتہ لگے۔ اور جہاں پر بھی خداوند یسوع نے معجزہ کیا، جیسس اسپیشلی ٹولڈ دیم کسی کو نہ بتانا۔ یو ریمبر بائبل میں لکھا ہے، کوڑی کو کہا کسی کو نہ بتانا، مردوں کو زندہ کیا خاموش کسی کو نہ بتانا، پترس سے کہا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، تو مجھے کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ یہ بات خون اور گوشت نہیں سمجھ سکتے، خدا نے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ تو خداوند نے یہ خاص مینشن کیا، ڈونٹ ٹیل اینی ون۔ بٹ پام سنڈے از دا ڈے جب خدا نے اپنے مشن کو ریویل کیا۔ پام سنڈے از دا ڈے جب خداوند نے بیت لحم کی سٹوری کو ریویل کیا کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ پام سنڈے از دا ڈے جب وہ بے برہ یروشلم کے اوپر ظاہر ہوا کہ وہ برہ کون ہے۔ بائبل مقدس میں جب دیکھ رہا تھا، اگر آپ پھر سے متی کی انجیل اگر آپ نے نکالی ہے تو ضرور آپ نکال کر رکھیے تاکہ اس کو دیکھتے چلے جائیں تیزی سے اور سیکھتے چلے جائیں۔ لکھا ہے جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے تو زیتون کے پہاڑ بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا۔ پہلی چیز آپ نے غور کیا ہے، یروشلم کا نام ہے سٹی آف پیس۔ جب وہ یروشلم پہنچے، خداوند کی موت گلیل میں کیوں نہیں ہوئی؟ خداوند کی موت کو خداوند کو کسی اور جگہ پر کیوں نہیں مارا گیا؟ کیونکہ یروشلم کے اندر ہی قربانیاں ادا کی جاتی تھی۔ یروشلم واز اے سٹی جس میں لوگ ہیکل میں اکٹھے ہوتے اور فسح کی قربانی کو سیلیبریٹ کرتے۔ اور اس کا ذکر ہم زکریا کی کتاب 9 باب 9 آیت میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا ذکر ہم دانیل کی کتاب 9 باب میں پڑھتے ہیں کہ وہ شخص ظاہر ہوگا یروشلم میں۔ سو دیٹ واز دا ڈے جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں آئے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے نزدیک پہنچے۔ میں جب اسے دیکھ رہا تھا کہ خداوند جب یہ بات کر رہے تھے، بہت سارے لوگ تھے، سٹی آف پرومس، سٹی آف سیکریفائس، سٹی آف پریزنس آف گاڈ۔ آپ کو پتا ہے یروشلم کے اندر ہیکل تھی اور لوگ خداوند کی پریزنس کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے یروشلم کی طرف لوگ کھڑکی کھول کر دعا کرتے تھے۔ یو نو دیٹ۔ سو خداوند یسوع مسیح نے اپنی پریزنس کو یروشلم میں ظاہر کیا کہ وہ خدا جو مجسم ہوا، جو کفارہ ہے، تجسم خدا، اس کا ظہور، کامل قربانی جس کا ذکر پیدائش میں کیا گیا، وہ ادا ہونے کو ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا جب اس میں کہ پاس اوور لیمب وہاں پر تھے، but Jesus was the real Passover lamb۔ وہ تو شیڈو تھا نا، وہ تو ایک عکس تھا، پر یسوع مسیح پوری دنیا کے، آپ کو پتا ہے یوحنا کی انجیل پہلے باب میں لکھا ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ یہ برہ بھی تھا ان قربانیوں کے اندر، یہ برہ بھی تھا، پر لوگ ابھی سمجھ نہیں پا رہے تھے، ان کی آنکھیں بند تھیں، بلائنڈ تھے۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ اسپرچولی بلائنڈ ہیں، دے ڈونٹ نو۔ حالانکہ ہمیں ساری سٹوری پتا ہے، we know the story, but spiritually many people are blind, they don't understand کہ خداوند یسوع مسیح میرے لیے اس دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے۔ لکھا ہے وہ اس لیے آیا کہ ہم نجات پائیں۔
وہ اندھوں کو بینائی دینے کے لیے آیا, کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے کے لیے آیا. یروشلم کے اندر ان کا سفر ایک مشن تھا, دنیا میں آئے اور وہ سفر ختم ہونے کو تھا. میں جب اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ اس وقت سٹی کیا چیزیں جو زیادہ ہوئیں, یروشلم بھرا ہوا تھا, فل آف ایکسائٹمنٹ, بھرے ہوئے تھے لوگ اور رش ہی رش تھا. ابھی دیکھا چھوٹا سا جلوس تھا, اتنے جگہ نہیں سی لوکاں نوں لب لئی, ٹریے کنج. تو یہ بھی ایک سماں ہی تھا ایسا ہی, وہ جگہ چھوٹی تھی. اگر آپ میں سے کئی لوگ یروشلم میں گئے ہیں, پہاڑی علاقہ ہے, سڑکیں چھوٹی ہیں اور وہاں پر بھی چلنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لیکن اس وقت سڑکیں بنی ہوئی تھی, تھوڑی بہت رومنس نے روڈز بنائے تھے, لیکن اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. 2 to 3 ملین پیپل وہ گلیوں میں ہیں, لوگ آ رہے ہیں, بھیڑ بکریاں ہیں, بیل ہیں, پر خداوند یسوع مسیح. میں ایک اور چیز غور کر رہا تھا کہ یسوع مسیح قربانی کے لیے جا رہے تھے. جب آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ملک پاکستان اور انڈیا میں, انہوں نے قربانی کو دیکھا ہوگا کہ جب قربانی ادا کی جاتی ہے تو کیسے کی جاتی. برے کو پکڑا جاتا ہے, کھینچا جاتا ہے اور بہت زور لگایا جاتا ہے اس کو. لیکن یہ وہ برا ہے جو خود ود ایکسائٹمنٹ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے, اور اس سے سامنے صلیب نظر آ رہی ہے, بٹ ہی از ایکسائٹڈ کہ وہ وقت آ گیا جب وہ اپنی قوم کو آزاد کر سکے. میں ایک اور بات اس میں سے دیکھ رہا تھا کہ لوگ بھرے ہوئے تھے, کھجور کی ڈالیاں, اور لوگ بہت زیادہ کیوں تھے اس وقت. یوحنا کی انجیل میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے, کیونکہ یسوع نے مردوں میں سے لازر کو جلایا تھا. وہ لوگ تھے جو اس معجزے کے سبب سے باہر آئے, اور پیپل ور تھنکنگ کہ یہ ہمیں آزاد کرے گا, اور وہ بادشاہ جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ آ گیا ہے اور مجھے اور آپ کو, ہم سب کو رومن کی قید سے آزاد کرے گا. ایک اور چیز میں اس میں سے دیکھ رہا تھا, یہاں پر لکھا ہے جب وہ نزدیک پہنچے تو زیتون کے پہاڑ بیت فگے کے پاس آئے, تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ. 2 شاگرد, موسٹ پروبیبلی اندازہ یہ لگایا جاتا ہے وہ جان, یوحنا اور پترس تھے, اور کیونکہ یہ خداوند کے قریب تھے اور موسٹلی جو ایسے کام تھے خداوند ان کو کہتے تھے. تو یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ ایک بچہ پاؤ گے اور اسے کھول کر میرے پاس لے آؤ. میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ جب لوگ شاگردیت میں ہوتے ہیں, خداوند کے ساتھ چلتے ہیں, how many people they listen commandment, حکموں کو وہ نہ کر سکتے تھے, پر یہاں پر ہمیں شاگردوں کی اوبیڈینس نظر آتی ہے کہ جو جیسا یسوع نے کہا ویسا ہی انہوں نے کیا. سو اوبیڈینس انلاک یور بلیسنگس. جب آپ تابعداری سے اپنے ماں باپ کے, خدا کے کلام کے, خدا کے ساتھ چلتے ہیں, جو کچھ کلام میں لکھا ہے یو ڈونٹ کویسچن, اٹ از ریٹن, جو کچھ لکھا ہے ایز از اس کو فالو کرتے ہیں, آپ کی زندگی میں کوئی کویسچن نہیں رہتا. جیسے ابراہیم کو خدا نے یہ کہا اپنے بیٹے کو قربان کر دے. خدا کو پیار کرنے والے لوگ they always listen and obey. وہ کویسچن ان کی زندگی میں خدا کے لیے نہیں ہے, خداوند ایسے کیوں نہیں, خداوند یہ تو بہت ہے, مجھے مشکل ہو گیا. آپ اپنے بچوں کو کوئی کام کہہ کے دیکھیں, 10 آرگیومنٹس بنائیں گے, اور نہیں ایسے نہیں ایسے ہے, تانوں کی پتا ہوئے تسی ہوں بڈھے ہو گئے ہو, ایسے نہیں ہے. آج آپ کہہ کے تو دیکھیں. یعنی میں تو دوسروں کی بات نہیں, میں آپ کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. They will not listen to you. پر خدا کو پیار کرنے والے لوگ جو اس کے ساتھ چلتے ہیں, اور جب خدا کی مرضی ہوتی ہے تو پھر وہ خاموشی سے وہی اوبے کرتے ہیں. ڈاکٹر بلی گرہم ایک دفعہ کہتے ہیں, جب میں پریچ کر رہا تھا تو بائبل کے بہت سارے حصے تھے جو میری سمجھ سے باہر تھے, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کو کیسے بیان کروں, پر میں خدا کے سامنے رویا. پھر مجھے خدا کے کلام نے بتایا, میں گارڈن میں چلا گیا, باہر چلا گیا,
اور میں نے اپنی بائبل کو خدا کے سامنے رکھا، اور اس وقت یہ ان کے زبان کے ورڈ ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت یہ یقین کیا کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے منہ سے نکلا ہے یہ الہامی ہے، اور مجھے اس کو ایمان سے قبول کرنا ہے۔ تو کہتے جس دن میں نے اس طریقے سے قبول کیا، میری برکتیں ان لاک ہونا شروع ہو گئیں، خدا نے مجھے اور استعمال کر۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کویسچن کرتے ہیں، پر شاگردوں نے کویسچن نہیں کیا۔ سو آج ہم یہ بھی ایک لیسن لے کر جائیں کہ اس بھیڑ کے اندر ایسے لوگ تھے جنہوں نے کویسچن نہیں کیا، دے جسٹ اوبے۔ جب خداوند نے جو کچھ بھی ان کو یہ کہا تو انہوں نے خداوند کے رول پر ٹرسٹ کیا، اس پر ایمان رکھا۔ اور پھر ایک اور چیز کہ یہاں پر لکھا ہے، اور سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں ایک گدھی بندھی ہوئی، اس کے پاس 7 بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا، یہ بڑا ڈیفیکلٹ سا کویسچن، بڑی ایک آڈ سچویشن تھی جب خداوند نے شاگردوں کو ڈالا، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ اناجیل میں دوسری میں دیکھیں تو لکھا ہے وہ دوسرے گاؤں میں گئے اور جو کچھ خداوند نے کہا تھا ویسا ہی انہوں نے کیا۔ لوکا کی انجیل میں ایسا لکھا ہے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ تم اس کے کیوں کھول رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ تو میں ایک چیز کو غور کر رہا تھا کہ یہاں پر کس چیز کا ذکر ہے خدا کے پلان میں؟ اوبیڈینس، پھر لکھا ہے گدھے کا بھی ذکر ہے۔ امیجن کہ خداوند نے ایک گدھے کو اپنے پلان میں شامل کیا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ کہتا تو چیزیں، وہ لکھا ہے وہ ان چیزوں کو بلا لیتا ہے جو نہیں ہیں۔ وہ تو کہتا تو آتشی رات آ جاتے، وہ کہتا کئی گدھے وہاں پہ کھڑے ہو جاتے، بڑے خوبصورت قسم کے گدھے ہو جاتے۔ پر بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کے پلان میں ہمیشہ آرڈنری چیزیں شامل ہیں۔ وہ عام مٹی کو لیتا ہے اور خاص بناتا ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس میں دیکھیں، لکھا ہے اس نے بے وجودوں کو، نکموں کو چن لیا تاکہ وجود والوں کو شرمندہ کریں۔ اگر آپ یسوع مسیح کا چناؤ دیکھیں تو جب وہ اس دنیا میں آئے، انہوں نے شاگردوں کو چنا، تو کن کو چنا؟ جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے، جو ٹیکس کلیکٹر تھے۔ کس کے گھر میں گئے؟ زکئی، جو گنہگار تھا، جس کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ کون سی عورت اس کے پاؤں دھو رہی تھی؟ جو بدرو گرفتہ تھی۔ کس کے گھر میں کھانا کھاتے تھے؟ جو زناکار عورت تھی۔ جسٹ امیجن، خداوند اپنے پلان کے لیے، راہب کون تھی؟ ایک فحاشہ، جس کو خدا نے اپنے پلان کے لیے استعمال کیا۔ پر یہ سارے لوگ تھے جو اوبیڈینس میں تھے، یہ سارے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اویلیبل کیا۔ چاہے آپ کتنے بھی آرڈنری کیوں نہ ہوں، خدا کے لیے آپ ایکسٹرا آرڈنری ہیں۔ آپ اپنی نگاہوں میں کچھ بھی ہوں، آپ یہ سوچیں میرے اندر یہ لیاقت نہیں ہے۔ میں کئی دفعہ آنسو بہاتا ہوں، خدا میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی لیاقت نہیں ہے۔ پر میں خدا کے اس چناؤ میں یہ سوچتا ہوں میں بھی اس گدھی کے، اس بچے کے مانند ہوں جس کو خدا نے اپنی بادشاہت کے لیے چنا۔ اور آپ بھی اسی طرح سے اس کے پلان کا حصہ ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ God has chosen you۔ خدا نے آپ کو چنا تاکہ آپ بہت سا پھل لائیں، تاکہ آپ نور کی مانند چمکیں، تاکہ آپ روشنی دیں، سالٹ بن کر اس دنیا میں جئیں۔ آپ ایسے ہی پیدا نہیں ہو گئے۔ یہ گدھا جو اس وقت موجود تھا، جو درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اس کا بھی ایک پرپس تھا کہ اس دور میں 2000 سال پہلے اس کے اوپر بادشاہ سواری کرے گا۔ لکھا ہے اس کے اوپر پہلے کوئی سواری نہیں ہوئی تھی۔ جب یہ پیدا ہوا تو خدا نے اس کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ون ڈے آن پام سنڈے ایک کنگ آف کنگ، بادشاہ اس کے اوپر سواری کرے گا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ کیسا بادشاہ ہے، یہ کیسا شاہانہ استقبال ہے
ایک ایسا بادشاہ جو عام لوگوں کو استعمال کرتا ہے، عام چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ گدھا بھی اس کی بادشاہت میں ڈسکس ہوا، آسمانوں کے اوپر فرشتوں کے سامنے۔ اس کے پلان کا حصہ کون سے گاؤں میں کس شخص کا ہوگا، کون جائے گا، کون اسے کھولے گا، کون لے کر آئے گا، کون اس کو کس وقت وہ ملے گا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا آپ کے پاس بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جس کو خداوند چاہتا ہے۔ لکھا ہے جب اسے کھول رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تو انہوں نے کیا کہا، خداوند کو اس کی۔ آپ کے پاس بھی ایسی چیزیں ہوں گی جس کی خداوند کو ضرورت ہے، فار ہز کنگڈم، اس کی بادشاہت کے لیے، اس کے کام کے لیے۔ آپ کا ٹیلنٹ ہے، آپ کا ٹریجر ہے، آپ کی چیزیں ہیں جو گدھے کی صورت میں آپ کے پاس ہیں، جس کے آپ مالک ہیں، اور خداوند اس کو اپنے جلال کے لیے، اپنے پلان کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور خداوند کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت ہے۔ کین یو امیجن آل سفیشینٹ گاڈ، اومنیشنٹ گاڈ، آل پاورفل گاڈ ایک عام انسان کی چیز کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لکھا ہے زمین اور اس کی ساری معموری اس کی ہے، سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، پھر بھی وہ ایک انسان کو کہتا ہے کہ میری بادشاہت کے لیے اس گدھے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہے، تاکہ وہ آپ کو بلیس کر سکے۔ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے اسے 5 روٹیوں 2 مچھلیوں کی ضرورت تھی، میں پلانے کے لیے اسے پانی کی ضرورت تھی۔ خالی مٹکوں کو اس نے میں نہیں بنایا، لکھا ہے پانی سے بھر دو، کوئی حصہ میں ادا کروں باقی خدا پورا کرے گا۔ سو پام سنڈے کے اندر ہم یہ چیزیں سیکھیں، اوبیڈینس ہے۔ خدا کو اس کی بادشاہت میں ایک کنگ کو آپ کی ضرورت ہے اپنے پلان کو پورا کرنے کے لیے۔ آر یو ریڈی؟ کیا آپ اس کی بادشاہت میں اس کے پلان کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ کیا خدا نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ اس کا جلال ظاہر کریں؟ کیونکہ اس نے آپ کی قیمت سونے اور چاندی سے نہیں دی، بلکہ اپنے بیش قیمت لہو سے، تاکہ ہم اپنے بدنوں سے اس کے نام کو جلال دے سکیں، گلوریفائی کر سکیں۔ We are here to glorify him. We are here to testify him. We are here the good news to others. ہم اس لیے آئے ہیں۔ پام سنڈے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک کنگ کو آرڈنری لوگوں کی ضرورت ہے، آرڈنری چیزوں کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ان کو ایکسٹرا آرڈنری بنا سکے۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ اپنی نگاہ میں اسمال ہیں، جو کہ ڈیول آپ کو کہے گا اور تسی تے کچھ نہیں، پر آپ خدا کی نگاہ میں بہت ہیں۔ یسوع کی نگاہ درخت کے اوپر گئی جو اس کی تلاش میں تھا، اور وہ زکئی تھا۔ یسوع کی نگاہ میں ہمیشہ وہ لوگ رہتے ہیں جو اس کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ ایک اور چیز میں اس میں سے دیکھ رہا تھا، ایک ایسا بادشاہ جسے بورو کرنا پڑا چیزوں کو۔ مالک معموری سے بھرا ہوا، پریچنگ کے لیے بوٹ خریدی نہیں، بوٹ مانگی پترس سے، ذرا کشتی میں میں بیٹھ سکتا ہوں، تمہاری کشتی میں اجازت ہے کہ میں اس میں بیٹھ جاؤں؟ پانی کو بنانے والا پیاس کی حالت میں۔ امیجن کنگ، کیسا کنگ ہے یروشلم۔ میں جب اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسا بادشاہ ہے جو یروشلم میں داخل ہوا، جو کائنات کا مالک ہے، جو ہر چیز کو بنانے والا ہے، قبر بھی اس کی اپنی نہیں ہے، بارڈ قبر، کسی کی قبر میں اس کو دفنایا گیا، ڈونکی بھی کسی کا لیا گیا، کشتی بھی کسی کی تھی پریچ کرنے کے لیے۔ ہی اونڈ ایوری تھنگ، سب کچھ اس کا تھا۔ بائبل میں لکھا ہے لیکن اس نے سورج چاند ستارے بنائے، لیکن اس کے سر دھرنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ یہ ہمارا یسوع ہے، یہ ہمارا بادشاہ ہے۔ اسی دنیا دی فکراں چ لگے رہنے ہیں، پر جس بادشاہ کی ہم
جس بادشاہ کو ہم فالو کرتے ہیں، ہی کریٹڈ ایوری تھنگ. میں اس لیے آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جب گئے تو لکھا ہے یہ اس لیے ہوا، ورس 4 پڑھنے لگا ہوں، یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو. سیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس. سیون یروشلم کا نام ہے. سیون کی بیٹی سے یہ کہہ دو دیکھ تیرا. یروشلم میں اس لیے گئے یسوع. ذکریہ کی کتاب میں جب آپ اس حوالے کو پڑھتے ہیں، میں اس کو دیکھ رہا تھا، کنگ، تیسری بات جو یہاں پر میں دیکھ رہا تھا، خداوند نے پروفیسیز کو پورا کیا. بائبل مقدس میں بارہا لکھا ہے خداوند نے کہا کہ میں کلام کو رد کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں. خداوند یسوع نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا. ساری پیشن گوئیاں پوری ہوئیں کہ وہ بیت الحم میں پیدا ہوگا، پورا ہوا. پر آج لوگ سوئے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے، یہ بھی پتا ہے کہ یسوع دوبارہ آنے والا ہے. رضی کہتے پام سنڈے نہ منا دے رہیے، برانچ ہاتھ پھاڑ کے تے تھلے ہی رہ جائیے. وہ برانچ کیا، وہ کیونکہ کئی دفعہ دنیا کی چیزوں نے مجھے اور آپ کو باندھا ہوا ہے. وی آر ناٹ ریڈی فار دس. ایک پروفیسی رائٹ ٹائم تھا، پروفیسی تھی، اور لکھا ہے ٹرائمفل انٹری تھی. اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو. ایک کنگ کو کہا گیا ہے اسرائیل نعرے لگا شادمان ہو، تیرا کنگ کیسا ہے، خوب خوشی سے للکار. اور یہی کر رہے تھے یروشلم کے لوگ، اسی پروفیسی کو دیکھ رہے تھے. دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، تیرے پاس آتا ہے. لوگ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، جھکتے ہیں، اسے سجدہ کرتے ہیں، لوگ اس سے مانگتے ہیں. پر یہ یونیک بادشاہ ہے جو آسمانوں سے زمین پر میرے اور آپ کے لیے اترا تاکہ ہمارے گھروں کو، ہماری زندگیوں کو وزٹ کر سکے، ہماری زندگی کے اندر رہ سکے. وہ کہتا ہے سیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آ رہا ہے. کدی دیکھا جے بادشاہ تو انو وزٹ کر دے؟ نیور. ساڑی تے ڈیزائر ہی رہ جاندی ہے. بادشاہ صرف بادشاہوں کے گھروں میں جاتے ہیں، عام لوگوں کے گھروں میں نہیں آتے. پر یہ ازلی، ابدی، جلالی، قدوسی بادشاہ جو یسوع المسیح ہے، وہ دنیا میں میرے اور آپ کے لیے اترا تاکہ یروشلم کے اندر جا کر لوگوں کو بتا سکے کہ وہ قدوسی بادشاہ ہے، وہ سیون کا بادشاہ ہے، وہ یہوہ یری ہے، وہ یہوہ شامہ ہے. بتا سکے کہ وہ فسح کا برہ ہے. میں جب اسے دیکھ رہا تھا، دا پروفیسی، بادشاہ، اس کا آنا تیرے پاس آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ معافی کے لیے کسی کو کہا جائے تو کہو جی وہ آ جائے گا میرے کو تو میں معاف کر دوں گا. پر یسوع تے معاف کرن خود ہی پہنچ گیا. کسی کو محبت دکھانی ہو، ہاں جی وہ دکھائے گا تو اسی بھی وہا دیں گے. پر یسوع تو اپنی محبت دکھانے خود ہی پہنچ گیا. کین یو امیجن دیٹ؟ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں دین ریئیکٹ کرتے ہیں. یسوع نے ریئیکٹ کیا دین ایکسپیکٹ کیا. ہم کرتے کر کے پھر لب نے کہ اچھا ہوں میرے آپ کبھی کسی کو گفٹ اچھا دیں پھر تسی ایکسپیکٹ کر دے ہنے مینوں کنے دا دیندا ہے، پھر دیکھنے اسی میری کوئی قیمت نہیں. دیکھو جی اسی اینا ورتیا سانو ہے گفٹ دے. ساڈا لینا دینا ہی رہندا ہر وقت. وہ یہ چیز زندگی ختم ہو جاتی. بٹ دس کنگ who owned everything, who has everything, اس نے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں کی، کسی نے دعا نہیں کی تھی. یسوع کو ترس آیا مجھ پر اور آپ پر، اسی لیے وہ اس دنیا میں آیا. اس کی محبت کی وجہ سے
میں اور آپ سانس لیتے ہیں. He fulfilled the prophecy. لکھا ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. دنیا کے بادشاہ دیکھے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ادھر گیا تھا، شاید قطر گیا تھا، یہ کہاں پہ، یا کسی جگہ، یا دبئی، یا پتہ نہیں کس ملک میں تھا. میں دیکھ رہا تھا پروٹوکول، گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں، عورتیں بال کھول کے ڈانس کر رہی ہیں اور لگے ہوئے ہیں، لوگ اس کو ڈیل کر رہے ہیں. پروٹوکول ہی پروٹوکول ہے. کیسا بادشاہ تھا؟ حالانکہ انجو دا دم نکل سکتا جی، وہ جنی مرضی پھڑ مارے، اس کا دم خدا کے ہاتھ میں ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو. نزلہ انہوں بھی لگدا جے، کھانسی انہوں بھی آندی جے، دوائیاں وہ بھی کھاندے جے. میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ بادشاہ کمزور ہیں، لیکن جو بادشاہ جس کی ہم ذکر کر رہے ہیں یہاں پر، اے بنت صیون، خوشی کا نعرہ مار، شادمان ہو، نہایت شادمان ہو. اے دختر یروشلم، یروشلم کی بیٹیوں، خوشی سے للکارو. اسی بھی وہ شامل ہو گئے ہم، کیونکہ اسی بھی نویں یروشلم دے ممبر ہو گئے ہیں. تو ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے. ایتھے پادری کے اندر آؤ زور نہ دعا، آؤ زور نہ تھالے. او بھائی تہاڈی آواز نکلنی چاہیے. آپ کو بھی اگر نجات ملی ہے، یو ول سنگ. خوشی کا نعرہ وہ لگاتا ہے جو جیتا ہوا شخص ہے. مایوس شخص وہ دیکھو تے اپنی آواز نہیں سنی جاندی میں کی کہہ رہے ہیں، وہ منہ چی گلا کر دے. جو خوش ہیں وہ جھومتے ہیں. کبھی آپ نے اسٹیڈیم میں دیکھا ہے لوگ ارد گرد پرواہ نہیں کرتے، وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی شرٹس اتارتے ہیں، وہ ویو کرتے ہیں، وہ کھلاڑیوں کو دکھاتے ہیں کہ وی آر ود یو. خوشی کا نعرہ. آج کلیسیا میں سے خوشی کے نعرے نکل چکے ہیں. مایوس لوگ ہیں. مسیحی ہوتے ہوئے مایوس ہونا ایک قرض ہے. خوش نہ ہونا، ہمارے چہروں کی شادابی نہ ہونا، یہ ایک پریشانی کی علامت ہے. یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اس بیماری کا نام سیٹن ہے، جس نے ہماری خوشیوں کو لوٹ لیا ہے. اسی خوش نہیں ہیں، وڈے کراں چ وی، چھوٹے کراں چ وی، گڈیاں چ وی، نہ پاکستان، نہ انڈیا، نہ کینیڈا چ، نہ امریکہ چ، نہ یورپ چ، نہ دبئی چ، کوئی نہ کوئی پریشانی لگی رہندی ہے. پہلے ڈیزائر ہوتی ویزا لگ جائے، وہ ویزا لگ گیا. پھر ان ڈیزائر ہوندی یہ مل جائے، وہ بھی مل گیا. پھر ان دی شادی ہو جائے، وہ بھی ہو گئی. پھر بچے ہو جان، پھر 2 ہو جان، 3 ہو جان، پھر انہاں دی وہ پریشانی لگی رہندی. وی ڈائی. ہم مایوسی میں مر جاتے ہیں کیونکہ ہم کنگ کو نہیں جانتے. ہم کس کنگ کے پیروکار ہیں جو خوشی سے، شادمانی سے اپنے ہاتھوں میں اپنی جان کو لے کر ایسا سردار کاہن داخل ہو گیا اپنے خون کو، خوشی سے اس پیالے کو لے کر باپ کے سامنے چلا گیا. کین یو امیجن دیٹ؟ پروفیسیز فلفل ہوئیں. دنیا کے بادشاہ کی پروٹوکول دیکھیں. وہ بادشاہ تے چھڈو، آج کل یہ چھوٹا جہا کوئی ایونجلسٹ ہی مشہور ہو جائے، انہیں بھی 2-4 سیکیورٹی گارڈ رکھے ہوندے نے اپنے. یہ ساڈے کرسچنا چ بھی پتہ نہیں کی بن گیا ہے، لوگ کی سیکیورٹی پولیس تے ساتھ چل رہے ہوتے. کی ہو گیا تانوں کہ جی لوگ مجھے ہاتھ نہ لگا لیں، میں اسپیشل ہو گیا ہوں کیونکہ میری جیبوں میں اب ڈالر آ گئے ہیں. کوئی بھی شخص یسوع کے نام سے امیر ہوتا ہے، پہلے وہ سیکیورٹی گارڈ رکھ دا جائے. دنیا میں کوئی بھی لے لیں، چاہے کوئی بھی کانٹیننٹ ہو، اگر آپ نے اپنی ہستی دکھانی ہے تو پہلے 2-4 سیکیورٹی گارڈ رکھو گے، میں امپورٹنٹ ہوں. پھر ایک سیکٹری رکھ لو گے، ڈائریکٹ بات نہیں میں کر سکتا. پر یہ یسوع وہ ہے جو عام لوگوں کے بیچ میں اتر گیا، گدھے کے اوپر بیٹھا. اور جب وہ گدھے کے اوپر بیٹھا تھا تو لوگ پروفیسیز بول رہے تھے. یہاں پر لکھا ہے بنت صیون، خوشی سے للکار، تیرا بادشاہ آتا ہے، پرامس مسایا. اچھا پھر ایک اور چیز،
بادشاہ لیٹ ہو سکتا ہے، ہمارا بادشاہ کبھی لیٹ نہیں ہوا. He never late. وہ کبھی لیٹ نہیں ہوا. میں غور کر رہا تھا غلطیوں کی کتاب 4 باب 4 آیت میں لکھا ہے in his fullness of time. جب وقت پورا ہوا تو یسوع کتاب مقدس کے مطابق ایک کنواری سے پیدا ہوا. فلنس. سو خداوند کے نزدیک ٹائمنگ کی بہت اہمیت ہے. اس بات میں ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے تقریباً 490 سے 483 ایئرس بیفور دانیل کی کتاب میں 9 باب میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی. یہ میتھمیٹکس کی باتیں کسی وقت پھر اس پہ بات ہم کر لیں گے، پر آج صرف ایک جنرل بتا رہا ہوں. اس دن سے نسان کے مہینے میں یہ بتایا گیا کہ وہ شخص، وہ فسح کا برہ یروشلم میں ظاہر ہوگا. اور ایگزیکٹلی اسی دن خداوند یسوع مسیح، نہ ایک دن آگے نہ ایک دن پیچھے. ایک دن پیچھے وہ لازر کو زندہ کر رہے تھے، لیکن جب جو کتاب کی پیشن گوئی تھی اسی دن وہ یروشلم کے اندر انٹر ہوئے. God's timings are perfect. تو خدا کے نزدیک وقت کی بڑی قدر ہے. لکھا ہے ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. سو پروفیٹک ٹائم لائن بالکل قریب پوری ہونے والی ہے. سو اس لیے آپ کو پتہ ہے جان چیپٹر 7 ورس 2 میں خداوند یسوع مسیح کے وہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں. جان چیپٹر 7 ورس 2. ان باتوں کے بعد یسوع گلیل میں پھرتا رہا کیونکہ یہودیہ میں پھرنا نہ چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اسے قتل کرنے کی کوشش میں تھے. اس کا مطلب اس کا وقت نہیں تھا. پھر کیا لکھا ہے؟ اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک تھی، پس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلا جا تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں. اور ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے. آج کل تو سارے مشہور ہونا چاہتے ہیں، پر یسوع نہیں چاہتا تھا وہ مشہور ہو، وہ چھپ کے موت سے کرتا تھا. پھر یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر. پر اس وقت اس کا ٹائم نہیں تھا، وہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا. پھر آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے. پھر لکھا ہے پس یسوع نے ان سے کہا کہ میرا تو ابھی وقت نہیں آیا مگر تمہارے لیے سب وقت ہے. تو آڈے کو دے ٹائم ہی ٹائم ہے، پر منو پتا ہے کیڑے سال کیڑے مہینے کیڑے دن میں یروشلم سے جانا ہے. سو پام سنڈے واز دا ڈے جب یروشلم میں یسوع جاتے ہیں. اس لیے یہ یاد رکھے یہ رینڈم ایونٹ نہیں تھا، یہ پلانڈ ایونٹ تھا. جان بوجھ کر خداوند یسوع مسیح اس دن ظاہر ہوئے تاکہ دانیل کی کتاب 9 باب کی 24 اور 27 آیت میں جو پروفیسی کہی گئی ہے اس کو پورا کریں. سو جب بھی آپ کی زندگی میں چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں تو ٹرسٹ ان ہز ٹائمنگ. دعا کرتے رہیں کیونکہ اس کا انتظار کرنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے. آمین. پھر لکھا ہے کہ ایک چیز اور یہاں پر ہوئی جب میں اس کو پڑھ رہا تھا متی کی انجیل میں. چلو صرف ہیڈنگز ہی دیکھ لیتے ہیں اس کی کیا کیا چیزیں ہوئیں تاکہ ہم زیادہ ڈیلے نہ کریں. لکھا ہے کیا ہوا؟ لکھا ہے وہ حلیم ہے. جب میں اس پروفیسی کو دیکھ رہا تھا تو اس میں 3-4 چیزوں کا ذکر ہے. وہ صادق ہے. اچھا، جس کنگ کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کے فالوور ہم ہیں، وہ رائچس ہے، اس کے ایبسٹین فائل میں نام نہیں ہے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ اس کا نام پاک ہے. آپ ایسے بادشاہ کی فالوور ہیں جو پاک اور صاف ہے، جس کا کردار کہتا ہے تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. پلاطس کے سامنے گیا، ہیرودیس، کسی نے کوئی گناہ پا ہی نہیں سکا اس میں. کرتے رہے ادھر ادھر کی باتیں، کہتے نہیں یار ہے بندہ ٹھیک ہے. جس کنگ کی آپ پرستش کرتے ہیں وہ صادق ہے، صداقت اس سے نکلتی ہے، سچائی کا منبع. وہ عام بادشاہ نہیں ہے، وہ صادق ہے. وہ جو کہتا ہے
کرتا ہے. اگر اس نے کہا اپنے دشمن سے پیار کر تو صلیب پر جا کر اس نے دکھایا. اے باپ انہیں معاف کر کے یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے. صداقت سے محبت سے بھرا ہوا, ٹائم کا خیال کرنے والا, ہر ایک چیز کو دیکھنے والا. ریجوائس, کیونکہ وہ صادق ہے. اور پھر اس کے کریکٹر میں ایک اور چیز بھی آتی ہے, وہ رائچس بھی ہے, وہ کرپٹ نہیں ہے. اور پھر لکھا ہے یہاں پر کہ وہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ نجات ہے. کیا بائبل میں لکھا ہے؟ لکھا ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں. کیا ہے اس کے ہاتھ میں؟ آپ کی ڈیلیورنس اس کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ, نجات کا مطلب ہے سالویشن, اگر آپ دبے ہوئے ہیں, اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کی ڈیلیورنس ہے, نجات ہے. اس کے ہاتھ میں آپ کا کاروبار ہے, اس کے ہاتھ میں آپ کی امیگریشن کا پروسیس ہے, اس کے ہاتھ میں, اس کا ہاتھ کھلے گا آپ کی فیملی بھی بن جائے گی, اس کا ہاتھ کھلے گا آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس کے ہاتھ میں شفا ہے, اس کے ہاتھ میں برکت ہے. وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے, نجات بھی دیتا ہے, فزیکلی بھی, مینٹلی بھی, اسپرچولی بھی وہ ہیل کر سکتا ہے. یہ ایسا بادشاہ ہے. باقیوں کے ہاتھ میں پین ہوتا ہے جو بانٹتے رہتے ہیں لوگوں کو, لو جی سائن کر کے بانٹتے رہتے ہیں. یہ دوسری دنیا کے بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں. پر میرے یسوع کے ہاتھ میں کیا ہے؟ نجات ہے. اور کون سی نجات ہے؟ پیپل مس انڈرسٹوڈ کہ یہ ہمیں رومن سی, وہ حکومت سے تھکے ہوئے تھے, بوجھ کے نیچے تھے, ٹیکسز اتنے زیادہ تھے, انہیں ریڈیمپشن چاہیے تھی. پر یسوع جب گیا تو وہ ان کو نجات, یہ جو نجات خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو دی, وہ دنیا کی دولت نہیں دے سکتی تھی, کوئی بادشاہ نہیں دے سکتا تھا. اس کے ہاتھ میں آپ کی نجات ہے. وہ نہ چاہتا تو نجات نہ ملتی. وہ اس لیے زکریا یہ کہتا ہے, زکریا از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ یروشلم ایسا ہے, ہی از ٹاکنگ اباؤٹ جو یروشلم کے اندر آ رہا ہے. ہی از ناٹ کنسرن اباؤٹ یور ہوم کہ گھروں کے باہر جو ہے وہ لہو لگا ہو. ہی از کنسرن اباؤٹ پیپل ہو آر لیونگ ان ہوم. وہ جو گھروں کے اندر لوگ رہتے ہیں وہ ان کی نجات کی فکر میں ہے. کیونکہ گھر کے اندر تو چھپ کے رہ سکتے ہیں, پر گھروں باہر بھی تو نکلنا ہے, پھر انہوں نے موت مل جائے گی. پر یہ جب گھروں سے باہر نکلیں گے تو میرا لہو ان کے اوپر لگا ہوگا. اور وہ مجھے آپ سب کو, آپ کے بچوں کو خلاصی دینا چاہتا تھا. اسی لیے وہ کہتا ہے سیون کی بیٹی, اے بنت سیون, دختر یروشلم, خوشی کا نعرہ مار. تیرا بادشاہ صادق ہے, صداقت سے بھرا ہوا ہے. کوئی شخص دنیا میں یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ وداؤٹ سن ہے, کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم. اونلی جیسس. خداوند نے اس کے ہاتھ میں آپ کی نجات ہے, اس کے ہاتھ میں آپ کی خوشیاں ہیں, اس کے ہاتھ میں آپ کی برکت ہے. وہ آپ کو سنبھالتا ہے, اس کے ہاتھ کے اندر ہر ایک چیز ہے. میں جب اسے دیکھ رہا تھا, اس کے ہاتھ کے اندر برکت بھی ہے, خوشی بھی ہے, شادمانی بھی ہے, وہ رائچس بھی ہے, وہ سیونگ کنگ ہے. تو بائبل میں لکھا ہے اس لیے بھی یسوع نے بھی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک ہی بار دکھ اٹھایا اور ہم کو خدا کے پاس پہنچائے. نجات مل گئی کیونکہ یسوع وکٹوریس تھا. ڈیلیورنس مل گئی کیونکہ خداوند مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. ہم اس رائچس کنگ کے پیروکار ہیں جو گدھی کے بچے پر سوار ہو کر آتا ہے. اس کی, وہ کہتے ہیں نا, اس کے ٹوائے کا نام کیا ہے؟ ڈونکی. دنیا کی جو گاڑیاں ہیں وہ اسپیشل تیار کی جاتی ہیں بادشاہ کے لیے, بلٹ پروف, پر وہ صاف ڈونکی کے اوپر آتا ہے, گدھے پر, بلکہ لادو کے بچے پر سوار ہو کر آتا ہے تاکہ سارے لوگ اس کو چھو سکے, ٹچ کر سکے, ہر شخص کے پاس سے گزر سکے.
اور لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ جلدی سے دیکھتے ہیں لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا۔ خوش تھے، اپنے کپڑے بچھا رہے تھے، ڈالیاں ہلا رہے تھے۔ پام برانچز کیا مینشن کرتی ہیں؟ فتح مندی کا نشان، سائن آف وکٹری۔ جب بادشاہ جنگ جیت کر آتے تھے تو ان کا ویلکم یہ کیا جاتا تھا، پام برانچز ہلائی جاتی تھی۔ جب بادشاہ کسی کو بادشاہ بنایا جاتا تھا تو اسے گدھے پر سواری دی جاتی تھی تاکہ وہ لوگوں کو دکھایا جاتا تھا۔ پر خداوند یسوع مسیح کا جب آنا ہوا تو پام برانچز کو لہرایا گیا کہ یہ فتح مند بادشاہ ہے جس کے ہاتھ میں نجات ہے، وہ صادق ہے، وہ حلیم ہے۔ میں جب دیکھ رہا تھا تو میں اس چیز پر غور کر رہا تھا، میں اور آپ اس چیز سے کیا سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہوا آتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے میرے اور آپ کے لیے؟ چند ایک چیزیں میں جب اس پر غور کر رہا تھا، آج مسیحیت میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بڑی انفارمیشن ہے پر وہ حلیم نہیں ہے، ہمبلنس نہیں ہے۔ ہم مغرور ہو گئے ہیں چیزوں میں، تھوڑا سا ترقی مل گئی ہمیں پر لگ گئے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، پر جو بادشاہ جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہمبل ہے، ہمبل کنگ۔ آپ عام کنگ کو مل نہیں سکتے، پر یہ کنگ حلیم ہے۔ ڈونکی ریپرزینٹ پیس، برڈن اٹھانے والا اینیمل۔ اور فلپیوں کی کتاب میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنی خاکساری کا ذکر کیا، وہاں پر پال کہتا ہے، لکھا ہے، تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا یسوع دا مزاج کیسا سی، ہمبل۔ لکھا ہے، اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار۔ آج کلیسیا میں اس چیز کی کمی ہے، ہمبلنس۔ اچھا، چرچ میں آپ سٹیج کی ذمہ داری دو، سارے لینا چاہیں گے، کو کہو نا یار کلیننگ کرنی ہے، پاج جان گے سارے، کوئی نہیں ہیلپ کرے گا۔ پر ذمہ داری اس کو ملتی ہے جو کراس کے پاس ہوتا ہے۔ یوحنا کو ذمہ داری ملی، وہ چیز جس میں میرا کچھ نظر آئے، میرا ٹیلنٹ شو ہو، وہ سارے کرنا چاہیں گے، پر ہمبل نہیں ہے۔ پر خدا خاکساروں کو پسند کرتا ہے، ہمبل لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ڈونکی کی سواری اس چیز کو بیان کرتی ہے، ہمارا بادشاہ ہمبل ہے اور وہ ہمبل لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ کی باتوں میں بھی غرور نہیں ہونا چاہیے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، بائبل میں لکھا ہے، وہ جو امیر تھا میرے لیے غریب بن گیا، 2 کرنتھیوں 8 باب اس کی 9ویں آیت میں، تاکہ ہمیں اپنی غریبی سے امیری میں بدل دے۔ اس نے بیماروں کو زندہ شفا دی، مردوں کو زندہ کیا، گناہ معاف کیے، کبھی نہیں کہا، پرائیڈ کبھی نہیں آئی اس کے اندر، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا اسٹے کام، کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ تھے جو وہاں پر ورشپ بھی کر رہے تھے، پر ان کی ورشپ جینون نہیں تھی، ان کی ورشپ اس طرح سے نہیں تھی جیسے ہونی چاہیے، کیونکہ یسوع ان کے دلوں کو جانتے تھے۔ آپ کی ورشپ کیسی ہوتی ہے؟ خدا ایسے پرستار کو ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے کرے۔ پرستش، ورشپ علیحدہ ٹاپک ہے، کسی دن پھر اس پہ بات کر لیں گے، لیکن صرف بتانا چاہتا ہوں اس بھیڑ کے اندر 120 کی جماعت تھی، شاگرد تھے جو اس کے معجزوں کے باعث، کچھ لوگ ورشپ کر رہے تھے روٹی بھی دیندا ہے، کچھ لوگ ورشپ کر رہے تھے کہ جی آنکھیں بھی کھولتا ہے، کچھ لوگ ورشپ کر رہے تھے یہ سارے کام کرتا ہے، لنگڑے بھی چلائے گا، ساڈے مسئلے حل ہو جان گے۔ کئی لوگ مسیح کی ورشپ اس لیے کرتے ہیں، چرچ اس لیے آتے ہیں ساڈا کاروبار ٹھیک رہے، پورا ہفتہ ٹھیک لنگے گا، یہ 2 گھنٹے اتنے بہنا ہے۔ وہ یسوع سے پیار نہیں کرتے، وہ ڈرے ہوئے بیٹھے ہوندے نے کوئی نقصان نہ ہو جائے میرا۔ پر جو ورشپ کرتے ہیں وہ صرف سنڈے کو نہیں کرتے، منڈے بھی انہوں دا سنڈے وانگو دا ہی ہوتا ہے۔
ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚਰਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ, उनका दिल भरा होता है वर्शिप के साथ। पर यह भीड़ थी जिसके अंदर डिफरेंट लोग थे, डिसाइपल भी थे, खुश भी थे, कुछ वैसे ही थे, कुछ पूछ रहे थे ये कौन है यार जिन्हें पूरे शहर ਨੂੰ ਲਾ ਛੜਿਆ। कुछ लोग मजमे में, जिथे ज्यादा मजमा होएगा उस चर्च चलिए यार। ये भी गल होंदी जी, पाकिस्तान इंडिया में भी ऐसे होते, वो पिछे बड़ी मजमा, तो भावें गल कोई समझ ना आए, मजमा देख के वो पिछे लग गए। कुछ इस भीड़ च भी इंज दे लोग सी जिहड़े मजमे पीछे लगे हुए सी, जो मजमों के पीछे, हजूम के पीछे लगने वाले लोग होते हैं। सो इस भीड़ में ऐसे लोग भी थे जो इमोशनली टेम्परेरी उसके वर्कर थे, क्योंकि 4-5 दिनों बाद यही लोगों ने नारा भी लगाया, इसे सलीब दो, क्योंकि वो यीशु को जानते नहीं थे। और मजमे में फकी और फरीसी भी थे। आपको पता है फरीसियों ने क्या कहा? कहा खुदावंद अपने शागिर्दों को समझा कि ये चुप रहें, बड़ा शोर कर रहे हैं। पर यीशु ने क्या कहा? अगर ये चुप रहेंगे तो अगर ये चुप रहेंगे तो फिर बोलें, ये चुप रहेंगे तो क्या आप चाहते हैं पत्थर आपको रिप्लेस करें? क्या आप चाहते हैं खुदा चर्चिस च पत्थर रख दे? ये तुम चुप करके बैठे हो तो दीवार बोलना शुरू कर दे, दीवार गाना शुरू करे, अजली अब्दी बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, शतीर बोलना शुरू करते हैं। ये बाइबल में लिखा है, हबक्कूक की किताब में लिखा है, दीवारें बोलेंगी, शतीर गवाही देंगे। क्या आप चाहते हैं आपकी वर्शिप को पत्थर रिप्लेस करें? नो, आई वॉन्ट टू वर्शिप हिम। तो जब आप चुप रहेंगे तो पत्थर भी बोलेंगे। कौन से पत्थर बोलेंगे? जिन पर खुदा के हाथ ने लिखा था वो भी बोलेगा ये हाथ उसी का था। कौन से पत्थर बोलेंगे? जो यर्दन जब इस्राएल ने क्रॉस किया तो वो भी पत्थर बोलेंगे जो यशवा ने वहां पर रखे थे, ये खुदा था जिसने 2 हिस्से से किया। कौन सा पत्थर बोलेगा? जब गतसमनी पे खुदावंद दुआ कर रहा था तो पत्थर गवाही देगा, ये यीशु का लहू था जो मेरे ऊपर गिरा था। कौन से? बहुत सारे पत्थर बोल उठेंगे, गवाही देंगे कि यीशु यहां से हमारे ऊपर से गुजरा था, उस बाप के कदम मेरे ऊपर लगे थे। तुम चुप रहोगे तो पत्थर तुम्हें रिप्लेस कर देंगे, कब्रें तुम्हें रिप्लेस कर देंगी। सो इसलिए खुदा की बादशाहत में चुप ना रहे। ए बिन्नते सयून, खुशी का नारा मारो, खुशी से दुख तेरे सयून, खुशी से ललकारो, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो राइचस है, सादक है, नजात उसके हाथ में, आपकी नजात उसके हाथ में है। मुझे नहीं पता आप किस परेशानी में हैं, किस बीमारी में हैं, किस दुख में, पर तुहाडी नजात ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ नहीं कर सकता। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ देखो, आपको खुशियों से भर देगा। पर जब आप उससे दिल लगाएंगे तो फिर आप कहेंगे मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। ਉਹ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੋੜੇ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਉਹ खुदावंद तेरा शुक्र है, इस लायक तो हुए कि तेरे नाम से सताए जाए। इस बादशाह के पीछे लग के देखे। मुझे नहीं पता हाउ मेनी पीपल हैव एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट। इन लोगों को नहीं पता था, पर आपको पता है कि यीशु मसीह क्रूसिफाई हुआ, जिंदा हुआ। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने आज अपने, उस वक्त लोग कपड़े बिछा रहे थे, ये साइन था कि जी हम घर में लगाएंगे कि ये बादशाह था, तो इसके गधे के नीचे ये सूट है लगा हुआ, जी देखो ये साइन थे उसके। पर यीशु आज कपड़ों को नहीं चाहता, वो चाहता है आपका दिल, उसकी राह में अपना दिल बिछा दें, उसको अपने दिल में दावत दें। लिखा है वो हैकल में गया और उसने सफाई वहां की खुदावंद ने मौका दिया तो इस पॉइंट पे दोबारा बोलेंगे, पर खुदावंद आपके दिल की हैकल को साफ करना चाहता है और वो चाहता है सफाई करे। गंदगी ना भरिया है अज दिल लोगों का, पर लिखा वहां के तख्ते उलटती है, वायरस आया है हर बंदे च, करप्ट हो चुकी है उनकी हार्ड ड्राइव, ज़हन दी भी दिल भी। तो यीशु कह रहा है कि मैं यरूशलेम में आपकी हैकल में आऊं। वो आज आपको क्लीन करना चाहता है, वो आपके बिजनेस को खत्म करना चाहता है कि यीशु मेरे ना बिजनेस ना करो, प्यार दी गल करो। तो आप उसे आजमाएं,
اور دیکھیں وہ کتنا مہربان ہے. آؤ ایک لمحے کے لیے کھڑے ہوں.